بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 82 باب ہے باب من اجاب الفتیہ بالاشارہ، جس نے لڑکے کو اشارے سے جواب دیا۔ یہ علم کے مختلف آداب کے بارے میں امام بخاری باب باندھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن۔ آپ نے فرمایا علم قبض کر لیا جائے گا، علم کو سمیٹ دیا جائے گا، علم کم ہو جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے، فتن فتن اور یکثر الحرج، حرج زیادہ ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ مل حرج، عرض کی یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا فقال ہاکذا بیدی، آپ نے اشارہ کیا، فحرفھا کانہ یرید القتل، اس کو آپ نے پھیرا، مطلب آپ کا قتل ارادہ تھا، مطلب اس سے مراد قتل ہے، حرج قتل زیادہ ہوگا، قرب قیامت قتل بڑھ جائے گا، یہ مراد ہے۔ یہاں پر حرف تحریف باب تفعیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تحریف کرنا، پھیرنا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے اشارہ یوں کیا۔ حدیث نمبر 86 دیکھیے اسی باب کی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قالت اتیت عائشہ وہی تصلی، میں سیدہ عائشہ کے پاس آئی اور آپ نماز پڑھ رہی تھیں۔ فقلت، میں نے عرض کی، میں نے کہا ما شأن الناس، لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج گرہن لگا ہوا ہے۔ فاذا الناس قیام، لوگ کھڑے تھے، یعنی صلاۃ الکسوف پڑھ رہے تھے۔ فقال سبحان اللہ، قلت آیۃ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ تو آپ نے فاشارت برأسہا، یہ اس باب سے مطابقت ہے، اپنے سر سے آپ نے اشارہ کیا، سیدہ عائشہ نے بالکل، ای نعم، ای نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ فقمت حتی تجلانی الغشی، میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے غش آنے لگا۔ اچھا، فجعلت اصب علی رأس الماء، میں نے اپنے سر پر پانی کو بہانا شروع کر دیا، اصب واحد متکلم۔ فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، واثنى علیہ، اور اللہ کی ثنا کی۔ ثم قال، پھر فرمایا ما من شیء لم اکن اریته الا رأیت فی مقامی ھذا، کہ کوئی شے ایسی نہیں، ما من شیء، ما نافیہ ہے اور وہ شے نکرہ پہ داخل ہے، جس سے نفی کا سبیل استغراق ہو گیا۔ ما من شیء لم اکن اریت، کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے پہلے نہ دکھائی گئی مگر میں نے اس مقام پر اس کو دیکھ لیا۔ حتی الجنہ والنار، یہاں تک کہ جنت اور نار کو۔ فوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریبا لا ادری ذلک، قالت اسماء من فتنۃ المسیح الدجال، راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ اسماء نے کیا کہا، کہ یہ جملہ کہا مثل او قریبا، حضور نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم کو تمہاری قبروں میں مثل یا قریب فرمایا، میں راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مسیح الدجال کے فتنے کی طرح یا اس کے قریب آزمایا جائے گا۔ یقال ما علمک بہذا الرجل، مومن کہا جائے گا تیرا کیا علم ہے اس مرد کے بارے میں، اس سراپا حمد و خوبی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اما المؤمن او الموقن، لا، اب جہاں تک تعلق ہے مومن کا یا موقن کا، اب راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا حضرت اسماء نے کیا کہا۔ فیقول ہوا محمد رسول اللہ، مومن یا موقن، یقین رکھنے والا کہا یا مومن کہا حضور نے، وہ کہے گا محمد رسول اللہ ہے وہ۔ جاءنا بالبینات والہدی، وہ ہمارے پاس بینات اور ہدایت لے کر آئے۔ فاجبنا واتبعنا، ہم نے جواب دیا، بات کو مانا اور ہم نے اتباع کی۔ وہ محمد ثلاثا، وہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے، 3 دفعہ اس نے کہا، وہ کہے گا مومن۔ فیقال نم صالحا، اسے کہا جائے گا اچھے طریقے سے سو جا، یعنی آرام سے سو جا۔ قد علمنا ان كنت لموقنا به، اما المنافق قد علمنا، ہم نے پتا تھا کہ تو اس پر یقین رکھنے والا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماننے والا ہے۔ اما المنافق او المرتاب لا ادری ای کذلک قالت اسماء، راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ حضرت اسماء نے، جو حضرت اسماء سے پیچھے راوی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی، وہ راوی حضرت فاطمہ یعنی کہ ایک محدثہ ہی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا، کہ انہوں نے کہا کہ مرتاب یا منافق۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو میں سے ایک بات کہی ہے کہ جو مرتاب یعنی شکی ہوگا یا منافق ہوگا، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، لوگ کہتے تھے میں بھی وہ کہتا جاتا تھا، یعنی مجھے دل سے کوئی یقین نہیں تھا کہ آپ رسول اللہ ہیں، میں بس لوگوں کے کہنے کی طرح کہتا جاتا تھا۔ تو اس حدیث میں آخر میں جو بات کہی ہے، اس میں بڑا ان لوگوں کے لیے کہ جو اوپر سے کہتے ہیں لیکن بعض کا یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، معاذ اللہ وہ شک میں ہے،
ان کو یقین حاصل نہیں ہے، تو ان کے لیے قبر کے اندر بڑی سختی ہے پھر۔ اب دوسری بات، یعنی جس طرح مسیح دجال کی طرح آزمائش ہوگی نا مومن کی ایمان کی، اسی طرح قبروں میں بھی قبر میں بھی تمہارا ایمان کا امتحان ہونا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے دنیا کے اندر انسان کو چاہیے کہ اس امتحان کی تیاری کرے، اپنے ایمان کو پکا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔